الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیز القدر حاضرین و سامعین عزیزم محمد جاوید صاحب جاوید ہاں اس نے وقت بنایا مینوں بھی بلایا تو انوی دعوت دیتی اسی سب مسجد میں حاضر ہو گئے ہیں بچے کچھ اور کریا جات تو پنڈا تو بھی آئے تو اللہ دے دین دا سمجھنا مقصود ہے مقصود اصلی کیا ہے اللہ دے دین نو سمجھنا نہ زبان دا چسکا مقصود ہے تے نہ کنہ دا چسکا مقصود ہے مقصود ہے دین دا فہم حاصل کرنا دین دا فہم حاصل ہو جائے تو اس نیت نال سارے بھائی بیٹھو کہ مینوں اور آپ نو دین سمجھے چاہ جائے گا تو پھر عمل دی توفیق مانگ لانگے اللہ کو کہ الہی جو سمجھے آئے او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے یا ایوہ النبی کل اے محبوب آپ فرما دیجئے اجڑا کل اس طرح ویسے ترجمہ کہنا ہوندہ ہے کہہ دیجئے کہہ دو کل کہو مگر سنی مزاج وچ ادب ہوندہ ہے جس مسلمان دے مزاج وچ ادب نہیں وہ اجے محبت دی سیڑھی تے نہیں چڑھیا
فقیران درویشاں دے نزدیک دین ادب تو شروع ہو کے عشق تے ختم ہوندہ ہے. میری بات دی سمجھ آئی؟ دین ادب تو شروع ہوندہ ہے اور عشق تے ختم ہو جاتا ہے. یہی دین ہے. اگر ادب نصیب نہ ہویا، عشق نصیب نہ ہویا تو پھر جسم ہے روح نہیں ہو دے اندر. کیونکہ بقول اقبال مغز قرآن روح ایمان جان دین، ترے چیزاں نا، دین ایمان تے قرآن. اقبال نے مغز قرآن، قرآن دا مغز، روح ایمان، ایمان دی روح، جان دین اور دین دی جان کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین. او رحمت للعالمین آقا دی محبت ہی قرآن دا مغز، ایمان دی روح تے دین دی جان ہے. اس نو بنیادی طور تے عرض کر رہا کہ جڑا اسی ترجمہ کرنے نا فرما دیجئے، اے سنی مزاج وچ ادب دا بڑا دخل ہے. مسلمان دے مزاج وچ، اور اسی صحابہ کرام تو سیکھے، اسی صحابہ تو سیکھے کہ صحابہ کرام رسول اللہ تو اگے نہیں سن چل دے، پیچھے چل دے سن. صحابہ حضور دے سامنے اچھی نہیں سن بول دے. سارے بچے صحابہ دے جو اعتقاد نے انہاں اور طریقے نے انہاں نوٹ فرماؤ. میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن و حدیث دے مفہوم دے مطابق عرض کر رہے ہیں. کوئی پوچھنا چاہے تو حاضر ہاں فقیر. ویسے میں کوئی بڑا عالم نہیں، لیکن جو میں گل کراں پھر وہ تے میں پتا ہونا چاہیے نا. میں تاں کراں جدہ میں نہیں پتا میں وہ کیوں کراں، وہ میں نہ کراں گا. دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں صحابہ حضور تو اگے نہیں سن چل دے، بازار میں چل دے، پیچھے چل دے سن. صحابہ حضور دی آواز تو اچھی آواز نہ کر دے. صحابہ حضور نو نام لے کے نہ پکار دے. صحابہ حضور دے حجرے چ بغیر اجازت تو داخل نہ ہوتے. حضور دے حجرے تو باہر اچھی آواز نال بول دے نہ ہے. صحابہ حضور دیاں نظرائیں چ نظرہ نہ ملان دے. جتھے حضور تشریف فرما ہوندے ہیں صحابہ اس تھان تے نہ بیٹھ دے. حضور کلی فرمانا وضو کر لگیاں کلی کروڑی جنہوں اسی پنجابی سدنے تو صحابہ تھلے ہاتھ کر کے وہ اپنے جسم تے مار لیندے جی. حضور بال کٹوانا تو خالد بن ولید جیسے صحابہ انہاں والا نو اپنیاں ٹوپیاں سما لیندے ہیں اور ہمیشہ سر تے رکھ دیا ہے. اگر حضور مشک نو جس طرح سیا باٹل نو منہ لگا کے پی لینے ہیں، حضور مشک نو منہ لگا دینا تو صحابہ اتو مشک کٹ کے رکھ لیندے ہیں کہ ایتھے انہوں اور کسے دا منہ نہ لگے، حضور دا منہ مبارک لگ گیا. جس بستر تے حضور سونا ہوندہ سی صحابہ اس بستر تے اور کسے نو سون نہ دین دے. اب دی توجہ ہے حضرات؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ حضور دی محفل انج بیندے ہیں جویں انہوں دے سران تے پرندے بیٹھے ہلے تے اٹھ جان گے. حضور اگر ناک مبارک جھاڑن ہا تو صحابہ تھلے ہاتھ کر لیندے ہیں جی. حضور پچھنے لگوانا تو صحابہ حضور دا خون زمین تے نہ ڈال دے بلکہ صحابہ اس کو پی جان دے ہیں. اگر حدیث میری ڈیویلپ ہویا نا، مزاج ڈیویلپ ہویا، ایک ماحول بنیا، ایک عادات و اتوار دا ماحول بنیا صحابہ کرام دے درمیان. وہ پھر اگے کنورٹ ہویا تابعین وچ، تبا تابعین وچ، ائمہ دے اندر. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ حضور ایک درزی دے گھر دعوت دے تشریف لے گئے، خیاط دے درزی ہوندے ہیں، تو بھی درزی ہیں. تو حضور ایک درزی دے گھر دعوت دے تشریف لے گئے تو وہ اتفاق ہو گیا. تو اس نے کدو گوشت پکایا.
بس فقط اتنا ہے کہ کدو گوشت پکا حضور دے اگے پیالے چ پا کے رکھیا تو حضور کناریاں تو برتن دے کناریاں تو کدو دے ٹکڑے اٹھا کے تناول فرما رہے سن. تو صحابہ سمجھا کہ رسول اللہ کدو پسند فرما دے. تو اس تو بعد پھر مزاج بنیا کہ امام احمد تشریف فرما سن تو ایک بندے نے کہا کہ انا لا احب الکرہ، میں تو کدو کو پسند نہیں کرتا. تو آپ نے تلوار کڑ لی کہ حضور پسند کرن تے تو کون جڑا نے میں پسند نہیں کرتا، یہ بے ادبی ہے. آپ کو سمجھ مبارک ہے بات آئی. تو ایک مزاج ڈیویلپ ہوتا گیا، ایک ماحول بنتا گیا کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف جانا تے انہاں مدینے دی حدود پاخانہ نہ کرنا. جدو انہاں حاجت ہونی تو انہاں گھوڑے تے سوار ہونا اور مدینے دی حد تو باہر جانا اور فارغ ہو کے پھر واپس آنا. کسے پوچھا بڑی مشقت کر دے ہو؟ تو فرمایا حضور دے شہر دی حد وچ مینوں پاخانہ کر دیا حیا ہوندی ہے. ایک مزاج بنتا گیا صحابہ کرام تو بعد پھر وہ وراثت منتقل ہوندی گئی مسلمانہ وچ، وہ وراثت منتقل ہوندی گئی کیونکہ صحابہ ایسا کر دیا. حضرت خالد لڑ رہے سن تو ایک رومی سپاہی نال تو آپ دی ٹوپی گر گئی. آپ نے تلوار بازی چھوڑی اور ٹوپی ال گئے اٹھا کے پہنی اور پھر شروع کی تھی. تو نال والے کیا کہ ایڈا بڑا جرنیل انج دی غلطی کرتا نہ اب جنگ چھڈ کے ٹوپی اٹھان دی کی لوڑ آئی؟ تھوڑی جان نو خطرہ. فرمایا ہاں جان نو خطرہ ایسی پر ٹوپی وچ حضور دے بال مبارک سن تو میں بے ادبی حضور دی برداشت نہیں کر سکتا. ویسے حضرات اگر آپ ذہن کشادہ کرو ایک جملہ بچ رکھ لو، جڑے حضور دیا والاں دا ایڈا احترام کر دے نو رسول اللہ دیا پترا حسن تے حسین نال کتنی محبت کر دے ہون گے. اج کل یہ تفریق کر دی تھی کہ ہے نا کہ صحابہ اور نے تے اہل بیت اور نے تے وہ محبت نہ کر دے تو من دے نہ تے انج کر دے فلاں. تو تاریخی روایات دی بنیاد تے صحابہ اور اہل بیت وچ تفریق کیتی گئی. تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جڑے حضور دے منہ مبارک دا اتنا احترام کر دے سن وہ رسول اللہ دی لخت جگر زہرا دا کتنا احترام کر دے ہون گے. تو عزیز من صحابہ کرام تو بعد امت دے اندر ادب دا ایک مزاج اور ماحول بنتا گیا. ہون دے اج کل دے جڑے سنی نے اس دی پھر انتہا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تے ہوئی ادب دی اور محبت دی. دیکھو میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوئے گا، یقیناً سنا ہوئے گا، لیکن اس پہلو تے شاید کسی نے توجہ نہ کیتی ہوگی جو جس پہلو دی طرف اس بندہ فقیر دی توجہ گئی. اے پھر توجہ کی تھی گلاں سمجھ چاہتی ہیں نا کہ ایک سید سن بریلی وچ وہ منگدے سن پیسے اور انہوں دا کہنا کی ہوندا سی کہ دلوا دو سید زادے کو. تو لوگاں انہوں نے پھر کوئی پیسے انہوں دے کے کرنے دینے انہوں وہ لے لینے جس طرح کہ مانگنے والے ہوں دے. وہ اپنی کسی منزل چاہے شاید نفس کشی کر رہے ہیں. تو ایک دن امام محمد رضا کو آئے تو فرمایا دلوا دو سید زادے کو. تو اے جے بھی جو پیسے کٹی دے تو منگن والے نے انج دے ہی دے وہ انج کر کے لے لیں دے. انج ہی ہوتا ہے نا بھائی، انج ہی ہوتا ہے نا حضرات، انج ہی ہوتا ہے. ہوں دین والا ہاتھ اتنے تے لین والا. جدو وہ سید امام محمد رضا کو گئے نا تو انہوں نے جیب جو پیسے کٹ کے انج نہیں کیتے، پلیٹ چ رکھے، پیسے پلیٹ چ رکھے اور اگے کیتے. انہوں نے اٹھا لین جتنے انہوں دی مرضی سی، باقی جیب وچ پا لین. اچھا یہ واقعہ نہیں لکھا ہے، فرق کی ہے اینجی دے چھڑ دے. بھائی حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو امام احمد رضا نے دین لگے آمیں سادات دے ہاتھ دے اتے اپنا ہاتھ رکھنا بے ادبی سمجھے تھا اینج کر کے دیتا ہے. بھائی ایمیں نہیں بندے آندے عشق و محبت اعلیٰ حضرت تو کوئی کم ہے بزرگ بیچ. تو ایک مزاج بن گیا ادب دا اہل سنہ دے اندر، ایک ادب دا ماحول ہے. کیسی اہل سنت جیڑی حضور دے قدمین شریفین چمڑے دی نالین سی نا، چمڑے دی نالین جتی اے چپل ہوندی ہے نا،
تو ساڑھے پیران میں چپل ہوں دیئے حضور پا لین تو پھر چپل نہیں آکھی دا تو یہ ادب ہے نا ساڑھے پیران چوبے جتیے حضور پا لین تو پھر نالین ہو جاندی نالین میں نری نہیں نالین شریف ہو جاندی وہ پھر اسی او دا نقش بنا کے دل تے لائی پھرنے ہونے ہیں دل دے اتے نقش نالین مصطفیٰ کوئی سنگی اور ناپسند بھی کر دیں بھائی ایک ہی کر دے ہو تو انہوں نے آکساں بھائی دوستو جدو عشق کیتا ہوئے تو پھر یار دیاں نشانیاں نال بھی عشق ہوندہ ہے لہذا جدو عشق نہیں کیتا تو پھر اس سوال تو سمجھنا ممکن نہیں جدو عشق کرو گے پھر سمجھ جائے گا وہ کسی نے کیا ہے نا کہ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے پاجی پہلے عشق تے کرو پھر تو ان پتہ لگے بھئی یہی تھے کیوں لائی پھر دے نالین تو وہ نالین نہیں نالین دا نقش ہے وہی تھے لایا ہے تو اگر جگہ دیو تو گل ہے کہ جس قوم نو حضور دے قدمہ لگی ہوئی نقش نالین نال اتنا پیار ہے اس قوم نو مولا حسین نال کتنا پیار ہوئے گا آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی میرے ہاں آپ نو سمجھ آ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے تو اے نالین شریف دا نقشے اساں سینے دے اتے رکھے ہے بس اینا ہی سمجھ لو نالین دل دے اتے وے حسین دل دے اندر ہے ہاں نالین دل دے اتے تے حسین دل دے اندر لیکن ایک فرق رکھنے آسی باقی حضرات نارو اسی حسین پاک نو منن واسطے صحابہ والکانڈ نہیں کر دے مولا حسین نو منن واسطے صحابہ والکانڈ کرنا پتہ نہیں کیوں ضروری سمجھیا گیا ہے صحابہ والموں کر کے منو گے تو منن دا سواد ہی تھا ہونا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنے ہونا ہے تو حضرت ابو حریرہ نام ویسے انہوں نے عبد الرحمن کنیت ابو حریرہ حضور نے نام دیتا سی پھر اے ہی یاد ہو گیا لوگاں ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ لوگ پوچھتے ہیں ابو حریرہ تسی تے پھر تکیا ہونا ہے حضور حسن تے حسین نال کینے پیار کر دیا ہے تسی تے پھر تکیا ہونا ہے کینے پیار کر دیا ہے تے فرمایا آؤ میں تو اندساں نال لے گیا کہ مولا حسن تشریف فرما سن تو فرمایا سونیا ابو حریرہ نے امام حسن نو فرمایا سونیا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا چاہو نا بھئی میرے وال توجہ چاہیے من توجہ چاہیے امام حسن نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا کہ حضرت ابو حریرہ نیمے ہوئے تے ناف دے اتلے پاس سے ہونٹ رکھے تے چم کے تے لوگاں نہ کیا اے جی میں امام حسن نو چمیا جے نا اتھو حضور امام حسن نو چم دے سن حضرات محترم آپ حضرات غور فرماؤ نا ہر کسے نو نواز سے پیارے ہوندے نواز سے ہر کسے نو پیارے ہوندے لیکن حسن تے حسین صرف نواز سے نہیں حضور فرماندے نا حاضانی ابنا یا حسن تے حسین میرے پتر نے میرے بیٹے نے اے میرے بیٹے نے رسول اللہ دے فرمان دے مطابق اپنے امام حسن نو جولی چبا کے فرمایا ہاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے ہاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے تو وہ پھر دورہ رشتہ سی بیٹے بھی سن اور بیٹی دے بیٹے بھی سن تو پھر محبت بھی دوری سی رسول اللہ نو امام حسن اور امام حسین ادب دا ایک مزاج ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو لا کے تے ہندوستان دے مسلمانہ واسطے نکھر کے سامنے آیا امام احمد رضا دے محبت وچ بڑی حدت اور عشق وچ بڑی شدت سی محبت وچ بڑی حدت سی اور عشق وچ بڑی شدت سی اس شدت نے ہی امام احمد رضا نو امام احمد رضا بنا دیتا آپ سمجھئے فرمان دیں کل محبوب فرما دیجئے ہائے لِأَزْوَاجِكَ
اپنی بیویوں سے. کن سے؟ اپنی بیویوں سے. یہ بڑا رمز ہے نا، مخاطب تے اللہ حضور دے وسیلے نال ہی کیتا ہے. اور پوری کائنات دیاں عورتاں جو سب تو پہلے اللہ نے حضور دیاں بیویاں نو مخاطب کیتا ہے. رتبہ حضرت عائشہ صدیقہ تے امہات المومنین دا کہ سب تو پہلے رسول اللہ دے وسیلے نال رب نے بیویاں نو مخاطب فرمایا ہے. فرمایا لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کے لیے فرما دیجئے. ازواج دا ترجمہ بیوی ہو سکتا جڑا تھوڑا جہا بھی مدرسہ ہی چو گزرے ہے یا سکول جس ویلے عربی پڑھائی جاندی ہے اس ویلے پڑھے ہے تو ان پتہ ہونا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع. عربی وچ 1 2 تے 3، اردو وچ واحد تے جمع 2 نے. عربی وچ پھر اس تو اگے بھی ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، پھر اور جمع ہے. عربی بڑی وسیع زبان ہے. تو ازواج جمع دا سیگا ہے، یہ دا ترجمہ بیوی نہیں، بیویاں. بیوی نہیں ترجمہ کیے بیویاں. اگے فرمایا وَبَنَاتِكَ، بیٹی نہیں بیٹیاں. اچھا میں سمجھ نہیں آئی، جدو رب دتی کو فاطمہ آئی تے سیگا اللہ نو واحد دا نہیں لبا. یہ عجیب گل نہیں، اللہ دیتی ایک بیٹی ہے تے سیگا جمع دا کیوں بولے؟ سیگا بھی میرا رب پھر واحد دا بول دا اور فرماندہ بنتک، محبوب اپنی بیٹی نے فرماؤ. دیتی جو رب نے ایک کے. توجہ ہے بھائی؟ آئی تھی اللہ فرمائے نا بناتک، محبوبہ دیتیاں جو 4 نے تو پھر آکھاں کے بھی 4 ہی. فرمایا بناتک، اپنی بیٹیاں فرماؤ. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین دیاں عورتاں نو فرما دو. بیویاں الگ کیتیاں، مومنہ دیاں عورتاں الگ کیتیاں اور بیٹیاں نو الگ خطاب فرمایا. حالانکہ یہ ساریاں نساء المومنین اچ بھی آ سکتی ہیں لیکن نہیں. فرمایا ازواجک وبناتک ونساء المومنین، بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے فرما دیجئے اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادر کے پلو سے اپنے چہرے کا پردہ کیا کریں. حضرات محترم، جدو قرآن دی نص سری آ جائے نا تو پھر اتھے تعویلات نہیں کری دیاں، تاریخی حساب نہیں لائی دے. تاریخی حساب کتاب تے پیدائش دیاں تاریخاں وعدہ کاٹا اے سب اتھے کری دے جتھے قرآن وچ نص نہ ہوئے. جدو قرآن وچ واضح نص موجود ہوئے اتھے حساب دی لوڑ ہی نہیں. آکھیا کرو اللہ نے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. وبناتک، توجہ ہے؟ اگر کوئی آکھے کہ دوجیاں دا اتنا ذکر کیوں نہ کر دے تو میں اپنے بچیاں دس دیاں گا برا مولا علی دے بھی ترائے ہو رہن، دوجیاں دا اتنا کوئی نہیں کر دے جتنا مولا علی دا کری دا ہے. اچھا پھر میں ایک اور عرض کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نے، کتنے بیٹے نے حضرت یعقوب دے؟ تو حضرت یوسف دا نا تے آندا ہے، دوجیاں دا آندا ہے. تو قرآن آندا ہے، قرآن پاک فرما رہے ہیں. میرا رب قرآن نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا جی میں 11 ستارے ویکھے. فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ اپنے براواں نہ دسی. تو براتے ہو رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں، لیکن انہاں دا سانا نام ہی نہیں آندا. انہاں دا یہ مطلب تے نہیں نا کہ انہاں نے برا ہی نہ منی. نوٹ کر لو میری گل اور بھولیا جے نہ. برا 12 سن پر یوسف اچھی شان والے آئے. ایویں میرے علی دے بھائی 4 نے پر علی اچھی شان والے نے. میں فاطمہ دیاں بہناں ترائے اور بھی ہیں پر فاطمہ زہرا اچھی شان والی.
ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جس نو جو چاہے وہ جتنا چاہے رتبہ دیندا ہے۔ ایک ہی باپ دی اولاد ہوندے پر انہاں چ حضرت عبد المطلب دے 10 پتر آئے، لیکن حضرت عبداللہ دی شان جدا ہے، حضور دے والد نے دنیا دی وہ شان نہیں، لیکن باپ دے انہاں دا ایک ہی حضرت عبد المطلب۔ تو عزیز من اس فرق نو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ حضور دیاں صاحبزادیاں 10 ہجری تو قبل وصال فرما چکیاں سن، اور حضور مباح لیتے 10 ہجری نو تشریف لے گئے۔ رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو اللہ فرمایا، مومنہ دیاں عورتاں نو اللہ فرمایا کیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھراں دے اندر رویا کرو، اے عورتوں اپنے گھراں وچ رویا کرو۔ تو عورتاں نو یہ سبق سناؤ جا کے، اگر تواڈے کول سنا سکنے دی پاور ہوئے تھے، کیونکہ اتھے جا کے سنایا بھی نہیں نہ جاندا، نہیں سمجھ آئی گل۔ ہن ایتھے بندیاں نے میں آکھا نہ اٹھے تریجا کلمہ سنا تے جنہاں نے آوندا بھی ہویا نا انہاں نو نہیں ہونا۔ ماحول ایسا ہے، کچھ شخصیت دا روب ہوندا ہے، اس واسطے کچھ بندیاں ڈیرے وچ گلاں بڑیاں ہوندیاں پر گھر جان تے پھر انہاں کول وہ گلاں نہیں ہوندیاں۔ تے او دا میں مثال دینا پیا، تقریر دے کولوں لے لیا تے آکھیا با اسی کوئی نہیں آندے، مولوی صاحب آندے با بیبیاں گھر بانا چاہیے، ساڈی کوئی نہیں، جی میں دل جو نہیں کر لیا، پر اس مولوی دی سن لو، لڑنا ہوئے تو اس مولوی نہ لڑ لیا جے، انہی دی گل سنو مولوی کیا آندہ پہ، یہ مولوی اپنے کو فتوہ لائے تو پھر ریجیکٹ کر دیو، تو جب مولوی اللہ دا قرآن پڑھے تو پھر قرآن نو منو۔ توجہ ہے حضرات کے نا، تو اے مولوی اللہ دے فضل نال قرآن پڑھ کے تو ان سنا رہے ہیں۔ اپنے آپنو مولوی کہہ کے کوئی تنز نہیں کردہ، مولوی ہونے تے ناز ہونا چاہیے۔ مولوی چھوٹا ہوتا نہیں، ہاں مولوی چھوٹا ہوتا نہیں، بہت بڑا ہوتا ہے۔ انگریز بڑا ظالم سی، انہیں مغلان دی وردی جڑی ہے نا وہ بہریان پوا دیتی سی، تو مولوی نے کمیاں داخل کر دیتا سی انگریز نے۔ 1857 تو بعد بہریان ہوا جڑے کھانا کھمان والے ہوندے سن، شیف ڈیف، انہوں نے اس نے مغلاں بادشاہ والی وردی پوا دیتی، تو مولویاں نو کمیاں دی کیٹاگری چ رکھ دیتا کہ اے زمیندار قوم نہیں، انہاں دینی بھی نہیں۔ تو پھر ایک زوال آیا، لیکن اللہ دے رسول دی نظر مولوی دا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جنہوں خیر دینا چاہے ان دین دا علم عطا فرما چھڑ۔ ویسے الحمدللہ رب العالمین یہ اختصاص الہی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ کوئی کمال نہیں کسی دے گھر پیدا ہونا، لیکن میرا نسبی تعلق امام جعفر صادق نال ہے، میں امام جعفر صادق دا بیٹا لیکن مولوی بھی ہاں۔ اگر کوئی سمجھے تو کوئی درویش سمجھے تو درویشاں دے اسی نوکراں اور تابعداراں اور انہاں فالو کرنا والے اپنے مریداں دی نظر جیسی پیر ہاں، لیکن تواڈے کول واز کرنا آیا، تواڈی واسطے تے واعظ تے مولوی ہیں نا، اس واسطے یہ لفظ استعمال کیتا ہے۔ آئیے میرے عزیز اللہ دا قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرا۔ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کر رہے کہ اللہ دا قرآن پڑھا کر، اے قرآن دی آیت سناؤ عورتاں۔ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے عورت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورت اپنے گھر رہے۔ توجہ ہو گئی کہ نا؟ سو تھوڑی جی توجہ اور دلانا، تھوڑی جی توجہ اور دلانا۔ اللہ فرما دے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان ہوئے تو چھڑ دیا کرو کام تے مسیح تے آیا کرو۔ عورتاں آندیاں نہیں آندیاں؟ عورتاں 5 وقت نماز تے آندیاں؟ عورتاں جنازے تے جاندیاں؟ عورتاں عید پڑھن آندیاں؟ اکیلی عورت حج کرن جا سکتی؟ بول دے رہو۔ اچھا عورت اذان پڑھ سکتی، امام ہو سکتی ہے، کوئی عورت نبی ہوئی ہے؟ تو انہاں ساریاں گلاں تے سوچ دے کیوں نہ؟ حقوق جو برابر دیا ہے تو اللہ ساری نبوت دا سلسل لڑی 1.25 لاکھ نبیاں دی، وہ صرف بندے کیوں بنائے؟ توجہ ہے حضرات کے نا؟ وہاں دے نہ باہر جگہ تے عورتاں برابر نے، نہیں کہ برابر نہیں، تو انہوں کنیاں موجاں نے سارا دن مزدوری کر کے شامی تو اڈی تلی تے رکھی دی، برابری کی تھی ہو جے تو پھر مزدوری ادھی کرنی پینی۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ کر۔ او ڈگا سارا دن ویلا کھلوتا رہندا سی نا، مجھاں واڑے چو نکلنا، اونا بڑھ چھا ویلے باہر کٹی دا تو انہاں ویکھنا بھئی بورڈ ایٹ ڈگا بجے ہے، شام تائیں ویلا کھاندا رہندا ہے، بڑا وی آئی پی ماحول ہندا۔ اور سا اپنے مجھا کیا مالک نو بزیاتی ہے، میں باہر چرن جانی ہاں، ان وڈ کے پانا ہے، اے سارا دن ایتھے بورڈ دے تھلے بیٹھا رہندا ہے، میں جس لے واڑے چوں نکلنی ہاں تے شامی جانی ہاں، اس لے تائیں یہ ایتھے ہی ہوتا ہے تے خدمت ہوندی باڑی کرتے ہو تے میں دودھ بھی دینی ہاں تے کو نہیں دیتا۔ اس آکھیا کھلو جا پھر، جدو ادھی رات ہوئی نا انہیں اندروں کٹ لے آندی تے ایک پاسے ان جو ہے تے دوجے پاسے ڈگے نو، اس آکھیا چل کلا واہ کے چھیڑے نو آپ ہی شام، اس لے اس آکھیا میں نہ پتا بھائی سرگی ویلے انج بھی کردا ہے، میں سمجھے اسی سارا دن بورڈ اٹھ ویلا بیٹھا رہندا ہے، اس آکھیا بس تینوں پتہ نہ آنا، تو سمجھا ہے ویلا رہندا ہے، جیڑا وہ کردا ہے وہ تواڈے تو نہیں ہوندا۔ تو اللہ نے مرداں کو کچھ اپنے ذمہ داریاں دیتیاں نا، عورتاں اپنی ذمہ داریاں دیتیاں، برابر ہون گیاں تے نقصان ہوئے گا۔ توجہ ہوئی کہ کوئی نہ؟ بھائی میرے سمجھانا یہ چاہنا کہ جدو عورت رب دے گھر نہیں آ سکتی تو پیدل ٹر کے قبراں تے کیوں جاندی ہے؟ وہ مزارات تے کیوں جاندی ہے؟ میلیاں تے کیوں جاندی ہے؟ وہ ایسیاں منتاں کیوں مندی ہے جڑی شریعت دے خلاف نے؟ توجہ نہیں کی تھی تو سنگل باجی، عورت لفظ دا معنی یہ وے چھپی ہوئی چیز، وہ چیز جنہوں چھپایا جائے بندیاں دی نظر انہوں عورت سکتے، لیکن ہونتے سمجھی یہ گیا ہے بھئی عورت ہو جڑی سرے بازار ننگی ہو گئی، پردہ سر تو اتر گیا تھی، عورت عورت تے نہ رہی، بازاری چیز ہو گئی میرے دوست۔ عورت ہو اقبال فرمان دیں اگر بندے درویش پذیری 1000 امت بمیرت تو نمیری، بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر قدر آغوش شبیر بگیری۔ اے عورت اگر درویش دی نصیحت نو قبول کریں تو 1000 امتاں مر جان گیاں لیکن تو زندہ رہیں گی۔ کس طریق دے؟ بطول باش فاطمہ زہرا دی نوکرانی بن جا، سیرت سیدہ زہرا تے عمل کرنے والی ہو جا، وَپِنہاں شو ازیں عصر، اور اپنے آپ کو زمانے دیاں نظران تو چھپا لے کہ در آغوش شبیر بگیری، جڑی عورت پردہ دار ہوئے اللہ وہ دی جوڑی حسین پاک جیسے پتر پیدا کرتا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی مسئلہ دی کہ نہ آئی بھائی میرے؟ عزیزو اور ساتھیو، آپ سب احباب دی خدمت وچ عرض کرنا مقصود ہے کہ فقیر
عرض معروضے کر دے کہ شریعت پہلی ترجیح رکھو، شرع شریف نو ملحوظ خاطر رکھو، اپنے گھراں دے اندر رسول اللہ دی شریعت دا پرچم بلند کرو۔ گھراں میں یہ دسو کہ بیٹا بیٹی ہوئے جڑی بغیر پردے تو گھر تو باہر نہ جائے، بیٹی ہوئے جڑی خامن دی مرضی تو بغیر، باپ دی مرضی تو بغیر، بھائی دی مرضی تو بغیر دہلیز تو باہر قدم نہ رکھے، وہ عورت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر نام سنا اس زبیر، یہ حضور دی پھوپھی دے بیٹے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ بنت خویلد دے بھتیجے۔ حضرت خدیجہ حضور دی زوجہ محترمہ پہلی ماں سیدہ خدیجہ دے بھتیجے، ابو بکر صدیق پاک سرکار دے صاحبزادی سیدہ اسماء نالی نا دی شادی ہوئی، حضور دی تے نا دی شادی، یعنی ہم زلف نے رسول اللہ دے۔ حضرت زبیر، میرے نبی نے فرمایا اگر کسے نبی دا، ہر نبی دے حواری ہوندے نہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ انہاں دے وجود دے تے اتنے زخم سن کہ انہاں دے بچے انہاں دے زخماں نال کھیل دیا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا زبیر دا قاتل جہنمی ہوئے گا۔ بڑی عظیم شخصیت نے، انہاں دی زوجہ حضرت اسماء مسجد وچ نماز پڑھن جاندیاں سن، تو حضرت زبیر نے فرمایا نہ جایا کرو، زمانہ بدل گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں بوڑھی عورت ہاں، زمانہ کیڑا بدلیا، میں رسول اللہ دے دور وچ پڑھ دی رہی ہوں، میں جاواں گا۔ حضرت زبیر نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ گلی دی نکڑ تے کھلے ہو گئے حضرت زبیر، جدو حضرت اسماء قریب تو گزریاں تے آپ نے پیچھے تھوڑی جی آپ نے اس جگہ تے انہوں نے تھوڑا جا ہاتھ لگا دیتا، آپ سائیڈ تے ہو گئے۔ حضرت اسماء نے گھر آئیاں تے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، زمانہ واقعی بدل گیا، ہن میں نہیں جاواں گی باہر۔ حضرت محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا دور سے جنہوں نے حضور نے فرمایا خیر و قرون کرنی، اس دور میں عورتاں گھر تو باہر نکلن دی اجازت نہیں، ہن کیویں اجازت ہو سکتی جڑا بڑا شریر دور آ گیا، تو ایسے دور میں کیسے اجازت ہو سکتی؟ عزیز من و گرامی قدر احباب، آئیے سنیے اور یاد رکھیے۔ اقبال فرما دیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر او صدق و صفا از امہات، ماما نیک ہون گیاں تے پتر نیک پیدا ہون گیا۔ اے عزیزان من، اگر ماں زہرا ہوئے بیٹے حسین پاک جیسے پیدا ہوندے نے، اگر ماں سیدہ زہرا جیسی ہوئے تو بیٹے حسین پاک جیسے پیدا ہوندے نے۔ میں نہیں کہتا پھر بچے ناراض ہوندے نے، تے میں نو اگلے دن ایک چھوڑ بیان دا تو سی سان آندے ہو مولوی نہیں ٹک ٹاک، میں کہے مولوی بھی ہون گے۔ میں آندہ کہ آج کل بندے آندے نے ٹک ٹاکر بڑی کسرت نال پیدا ہو رہے ہے نا، تو میں کہے قصور انہاں دا کوئی نہیں، ماحول ایسا ماما بنا چھڑیا۔ ان ماما قرآن پڑھن والیاں ہوندیاں تے پتر کاری پیدا ہوندے، حافظ پیدا ہوندے، ماما فلماں ویکھن والیاں تے پتر ٹک ٹاک والے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ اگوان دے پہ آئے بسان نہ دے ہو مولوی پھر کی میں پر ٹک ٹاک بنا دے، میں کہو بھی تو اڈے نار دے اترا انہوں میں داڑیاں ودا لیاں نینو بھی تو اڈے نار دے۔ عالم دین دا تے ٹک ٹاک دا کی جوڑے بھائی میرے ٹک ٹاک دا کی مطلب ہے؟ عالم دین ممبر و محراب دا آدمی ہے، عالم دین مسلح اور مدرسہ دا آدمی ہے۔ ہر بندے روتے جنہوں ٹک ٹاک دا شوق ہوندے وہ مولوی نہ بڑھے، مولوی ٹک ٹاک سٹار تے نہیں نہ ہوندے، مولوی رسول اللہ دے خادم ہوندے۔ اے معزز اور محترم آگئی حاضرین، بس میں اس تے یہی کہہ سکتا کہ بال فرما دینے رہ گئی
رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اے عزیزان من میری قوم ذرا مسئلہ سمجھو آؤ ذرا کربلا دی دردی تو ایک منظر پیش کرنا چاہنا میرے عزیز میرے دوست سانو کربلا دی پیاس یاد ہے سانو کربلا دے تیر یاد نے تلواراں یاد نے زخم یاد نے نیزے یاد نے کربلا دے قصیدے یاد نے لیکن میرے عزیز سانو کربلا دے اندر حسین پاک دا کیتا ہویا سجدہ یاد نہ رہا توجہ نہیں کیتی گلتے بھائی میرے کربلا دی باقی ہر شے یاد کر لیجئے سجدہ کیوں بھول گئے ہو عزیزان دی وقات دونوں کربلا دے سیدان دا سفر شام یاد ہے میں نہیں کہندہ یاد نہ کرو ضرور یاد رکھیا جے تاکہ سادات دی عظمت دی نکوش تو اڈے دل جو جاگر رہن لیکن کربلا دا سفر یاد رکھو سفر کربلا کرنالے حسین دا نیدے تے قرآن پڑھنا یاد رکھو اگر حسین نیدے تے قرآن پڑھا تُسا کیوں تپ کے گھر رکھیا ہویا ہے کھول کے پڑھ دے کیوں نہیں جے اصل حسینی ہو اے عزیز من کوئی بندہ کربلا دا منظر دیکھے 10 محرم دی راتیں 72 لاشاں حسین پاک دی بہن دے گھر پہیاں ہوئی ہیں جنہیں 8 بھیرانے کتنے بھائی نے سیدہ زینب دے کربلا وچ 8 بھیرا شہید ہوئے جس بہن دے 8 بھیرا شہید ہو تے 2 پتر اون محمد 2 بیٹے شہید ہوئے 8 بھیرا شہید ہوئے وہ گل صرف تھے نہیں علی اکبر جا بتیجا قاسم جا بتیجا علی اصغر جا بتیجا عبداللہ جیسا بتیجا عمر جیسا بتیجا امام حسن اور حسین دے صاحبزادے یعنی ٹوٹل 72 ساڑھے گھراں میں پنڈا میں ایک فوتگی ہو جائے تو انہوں پتہ ہے کی حال ہوندہ ہے پتہ جی نا ایک فوتگی ہو جائے تو کی حال ہوندہ ہے اے عزیزان من 72 لاشاں گھر پہیاں ہوئی نے چوتھی رات دی پیاس لیکن زہرا دی دھینے پھر بھی مغرب دی نماز ادا فرمائی ہے آپ حضرات نے اس تے توجہ کرنی پھر بھی عصر دی نماز پڑھیے پھر بھی مغرب پڑھیے پھر عشاء پڑھیے سیدزادی نے دنیا نو سبق دیتا ہے مصیبت جدی بھی آوے امتحان جدہ مردی ڈاڈایا ہوئے لیکن نماز قضا نہیں قرآن دی تلاوت جدا نہیں ہوئے گی اے عزیزان من رات ادھی ہو گئی کربلا دی ادھی رات ہو گئی یزیدی اپنے خیمے فتح دا جشن منا کے سوں گئے سید شہادت دا لباس اوڑ کے سوں گئے لیکن علی دیاں تے آج امتحان دی بڑی ڈاڑھی رات آئی جدو رات ادھی ہو گئی سیدہ زینب مسلح تے بیٹھیاں ہوئی آئیاں باجی ایس گل تے غور کرو نا سیدہ کی ٹوٹیاں نے مسلح تے تشریف فرما سن مسلح تے اٹھیاں اپنے خیمہ گاہ چکر لگایا جدوں ویکھیا خیمیاں دے ماحول باقی ہر چیز اپنی جگہ تے ہے وے لیکن حسین پاک دی 4 سال دی تھی جدا نام سکینہ
اپنی جگہ تے موجود نہیں. ویسے عربی میں سکینہ کہنے نا سی سکینہ کہنے دا مطلب ہوتا ہے سکون. حسین میرے نبی دا سکون ہے, فاطمہ زہرا تے مولا علی دا سکون ہے, جناب سکینہ حسین پاک دا سکون ہے. ہر روز مولا حسین اپنی چھوٹی اس دینوں اپنے سینے نہ لا کے تے قرآن پاک دی تلاوت دیاں لوریاں دیندے ہیں تے پھر اب سو جاندے ہیں. عزیز آج پہلی رات آئی تھی باپ تو جدا ہوئیے بھائی انشاءاللہ پردیس کسی دی دھی نہ وچھڑے. یہ دعا دینا انشاءاللہ کسی دی دھی پردیس باپ تو نہ جدا ہوئے, اور میں دعا دینا انشاءاللہ کسی دی دھی بھی پردیس دکھ نہ ہوئے. پھر ساڑھے کوڑ بندے آن دے رہن دینا اپنے دکھ سکھ کھول دے رہیں دینے. بندے سارے دکھ جل جاندے ہیں, غربت سہ جاندے, پتران دے دکھ سہ جاندے ہیں, پر دھیان دے دکھ بندیاں پریشان کر چھڑ دے. ماں باپ پریشان ہو جاندے ہیں جدو انہوں دی دھینوں دکھ کوئی دھیان اور ماں پہ دا رشتہ ہی جدا ہو. عزیزہ نے دی وقار بی بی زینب ڈھونڈ دیا اتھے آئیاں جتھے کربلا دے 72 لاشے پہ آئے جنہ دے سرنال کوئی نہ ہے. بی بی جی قریب آئیاں بکھیا کیے لاشے پہ ہوئے سرنال کوئی نہیں. 4 سال دی دھی لاشیاں دے کول کھلو کے فرما دیا نے بابا معاف کرے آجے مینوں کلیاں نیندر نہیں آئی اج پہلی رات جو آئی. بابا میں پھوپھی کو اجازت نہیں لئی بغیر اجازت تو آئیاں. بابا ایک واری دینو سینے لا پردیسن دی دا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک کٹے ہوئے گلے تو آواز آئی وَلَاكِنْ لَبَّ الْأَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ دی شان دا ظہور ہویا. حسین پاک دے جسد اطہر جو آواز آئی بیٹا آجا تیرا باپ تینو یوں ڈیگ دا پیارا. پردیسن دی باپ دے قریب ہوئیاں نے. اللہ اکبر. گھراں وچ ماحول تک دے رہندے ہونے ہو. اگر باپ دے سر نو درد ہوئے دھیاں نو رات نو نیند نہیں ہوندی. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس دی گل سنا رہا جیڑی باپے دی لاش دے قریب گئیاں نے سارا سینہ تیرہ نال چھلنی ہویا ہے. گوڑ بہ کے پتہ نہیں کیویں کر کے بابے دے سینے نالوں تیر ہٹائے نے. اے تے ہن تسی جان دے ہو تصور آپ کر لیا جی. کچھ چیزاں نو خطابت بیان نہیں کر سکتی. سینے نالوں تیر ہٹائے نے بابے دے سینے نال لپٹ گئیاں نے. کٹے ہوئے گلے وچ باواں پائیاں نے. فرماندیاں نے کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے اتھے کون میرا غم خار بابا. روندی روانگی ویرانو یاد کر کے ہن کرے گا کون پیار بابا. اے عزیزہ نے دی وقار بس آخری سطر بول رہا ہوں. جدو رات نو گھر جاندے ہونے ہو آفس تو آکے دکان بند کر کے ڈیرے ڈھاری تو گھر جاندے ہونے ہو کدی تے تو سامی تکیا ہوئے گا. نکی دی گود چبے کے ایک شکایت کر دیے بابا آج تیری دینوں وڈے بھرا جھڑکے ہے. بابا آج تو آٹی دینوں امی جان نے جھڑکے ہے. پھر باپ گھر میں چلان کرتا ہے خبردار کوئی میری دینوں نہ جھڑکے. کربلا دے مردان مدینے آڑے سیدہ دی 4 سال دی تھی اپنے باپے کل شکایت کیتی ہے بابا تیری تینوں آج یزیدی فوجی چھڑکا دے دے رہے.
اللہ اکبر، کتنا دردناک منظر ہے۔ جناب سیدہ زینب نے اٹھا کے سینے نہ لایا، فرمایا سکینہ چپ کر جا، تیرے باپے دا امتحان مک گیا ہے، تیرا تے میرا امتحان ہون شروع ہویا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ